اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین معظم، امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد پاکستان اور ہندوستان میں بھی آباد ہے، جنہیں عرف عام میں زیدی یا زیدی الواسطی کہا جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند جناب زید شہید سے کون واقف نہیں؟ جناب زید شہید علیہ السلام وہی ہیں جنہوں نے ہشام بن عبد الملک کے خلاف جہاد کیا اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ناظرین، سادات زیدی سید ابو الفرح واسطی کی نسل سے ہیں، جو عراق کے شہر واسط میں رہتے تھے۔ اسی نسبت سے زیدی سادات واسطی کہلاتے تھے۔ کچھ مورخین کے مطابق حضرت زید شہید کے چھوٹے صاحبزادے جناب عیسیٰ، جن کا لقب موتم الاشبال یعنی شیر کے بچوں کو یتیم کرنے والا تھا، کہ بیٹے محمد بن عیسیٰ کو خلیفہ مامون عباسی نے واسط کا گورنر مقرر کیا تھا۔ مامون کی موت کے بعد واسط ایک خود مختار ریاست کی حیثیت اختیار کر گیا۔ انہی علی بن عیسیٰ کی 8ویں پشت میں حضرت ابو الفرح زید والی واسط تھے۔ جب سلطان محمود غزنوی ہندوستان پر حملوں کے لیے اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کر رہا تھا تو وہ اپنی فوجی صلاحیت سے مطمئن نہیں تھا۔ اس وقت اسے خواب میں بشارت ہوئی کہ ابو الفرح واسطی سے مدد لو۔ ادھر جناب ابو الفرح واسطی کو بھی عالم خواب میں سلطان کی مدد کرنے کا حکم ہوا۔ سلطان محمود ان سے ملا اور وہ اپنے 12 بیٹوں میں سے 11 کو ساتھ لے کر ہندوستان کے حملوں میں اس کے شریک ہو گئے۔ 999 یا 1000 عیسوی سے لے کر 1025 عیسوی میں سومنات کی فتح تک سلطان محمود غزنوی کے مددگار رہ کر آپ نے پنجاب اور سندھ وغیرہ کے علاقوں میں حکومت کے نظام کو درست کرنے اور اس علاقے میں فوجی بالادستی قائم رکھنے کے لیے اپنے 4 بیٹوں کو ہندوستان میں ہی رہنے کا حکم دیا اور باقی کو واپس واسط لے کر چلے گئے۔ پھر 1055 یا 1052 عیسوی میں واسط میں ہی جناب ابو الفرح واسطی کا انتقال ہو گیا۔ ہندوستان میں ان کے 4 بیٹوں سید ابو الفراس، سید ابو الفضائل، سید نجم الدین اور سید داؤد کی نسلیں خوب پھلی پھولیں۔ تاریخ سادات باہرہ میں نواب سید مظفر علی خان بیان کرتے ہیں کہ زیدی سادات اس قدر کثیر تعداد میں تھے کہ بادشاہ شاہ جہاں کی فوج میں 55,000 سے زائد فوجی زیدی سادات سے تعلق رکھتے تھے، جنہیں ذل عساکر الہی السادات الباہرہ کہا جاتا تھا۔ ناظرین، زیدی سادات کے جد اعلیٰ سید ابو الفرح زیدی الواسطی کا شجرہ نسب کچھ اس طرح سے ہے: سید ابو الفرح زید بن داؤد بن حسین بن یحییٰ بن زید بن عمر بن زید بن علی بن حسن بن علی بن حسین بن علی بن محمد بن عیسیٰ موتم الاشبال بن امام زادہ زید الشہید ابن امام زین العابدین علیہ السلام۔ جناب ابو الفرح الواسطی بن داؤد کی ولادت باسعادت مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ عالم شباب میں ہی آپ واسط تشریف لائے۔ فہم و فراست اور تدبیر و تدبر اور سیاست میں آپ شہرہ آفاق تھے۔ امیر کوفہ و بصرہ اور امیر واسط ملکی مہمات میں آپ سے استفادہ کرتے تھے۔ آپ شریعت کے سخت پابند تھے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والے کو ہرگز خاطر میں نہ لاتے۔ ادھر ہندوستان میں راجہ جے پال نے جب تمام ہندو راجاؤں سے سلطان سبکتگین کے خلاف مدد طلب کی، کیونکہ سلطان سبکتگین نے ہندوستان پر حملہ کیا اور لوٹ مار کر کے واپس چلا گیا تھا اور خطرہ تھا کہ دوبارہ بھی حملہ کرے گا۔ کتاب تاریخ برکات، تاریخ معاصر الکرام اور رسالہ گلزار سادات از سید فتح علی زیدی میں بیان کیا گیا ہے کہ تمام ہندو راجاؤں نے اپنی فوج راجہ جے پال کی مدد کے لیے روانہ کی۔ اسی عرصے میں سلطان سبکتگین کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا محمود غزنوی تخت پر بیٹھا۔ محمود غزنوی نے راجہ جے پال سے جنگ کرنے کے لیے سید ابو الفرح واسطی سے مدد طلب کی۔
سید ابوالفرح زید نے 399 ہجری میں اپنے بڑے بیٹے کو واسط میں اپنا قائم مقام بنا کر خود فوج لے کر غزنی تشریف لائے۔ 391 ہجری یعنی سن 999 یا 1000 عیسوی میں راجہ جے پال اور سلطان محمود غزنوی کی جنگ ہوئی، اور جنگ کے بعد پورے پنجاب پر محمود غزنوی کا قبضہ ہو گیا۔ سلطان محمود کی فرمائش پر سید ابوالفرح اپنے 4 بیٹوں کو ہندوستان چھوڑ کر خود واسط واپس چلے گئے۔ محمود غزنوی نے ان 4 بیٹوں کو سر ہند میں مظفر نگر اور اس کے اطراف کی جاگیریں عطا کیں، جن کا تذکرہ ہم آگے چل کر کریں گے۔ ناظرین، جناب ابوالفرح زید کی ہندوستان آمد کے بارے میں ایک دوسری روایت کے مطابق ایک بار ایک چور کو سزا دینے کے معاملے میں حاکم واسط سے کوئی امر غیر شرعی صادر ہوا۔ آپ نے اس کے دربار میں جا کر تنبیہ فرمائی۔ حاکم تو خاموش رہا، مگر بعد میں اپنے حاشیہ نشینوں کے بہکاوے میں آ کر آپ کو واسط سے چلے جانے کو کہا۔ آپ نے خاموشی سے واسط کو خیر بات کہا اور سلطان محمود غزنوی کے عہد سلطنت میں اپنے فرزندان کے ہمراہ غزنی پہنچے۔ سلطان محمود غزنوی نے آپ کو خوش آمدید کہا اور آپ کے فرزندان کو سپاہ سلطانی میں اعلیٰ عہدوں سے نوازا۔ حملہ سومنات کے وقت حضرت ابوالفرح واسطی سلطان محمود غزنوی کے ہمراہ اپنے 4 فرزندان کے ہمرکاب وارد ہند ہوئے اور سر ہند میں قیام فرمایا۔ روایت ہے کہ حاکم واسط آپ کے ہند چلے جانے کے بعد اپنے کیے پر بہت پشیمان ہوا اور اس نے ایک قاصد کے ذریعے خط لکھا اور آپ سے معافی کا طلبگار ہوا اور وطن واپسی کی درخواست کی۔ وطن سے فطری محبت کے سبب آپ اپنے فرزند معز الدین کے ہمراہ واپس واسط روانہ ہوئے اور تا زندگانی وہیں قیام فرمایا۔ آپ کا وصال 477 ہجری میں واسط عراق میں ہوا اور وہیں آپ کا مدفن ہے۔ ناظرین، یوں تو زیدی سادات کی کثیر تعداد ہندوستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں اور شہروں میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن متحدہ ہندوستان میں زیادہ تر یہ ضلع مظفر نگر اور اس کے اطراف میں 106 قصبوں میں آباد ہے۔ اپنی کتابوں تاریخ سادات باہرہ اور شجرہ سادات باہرہ میں نواب سید مظفر علی خان آف جانسٹھ نے ان 106 قصبوں کے نام تحریر فرمائے ہیں۔ ان 106 قصبوں میں سے صرف 12 بڑے قصبوں کا ذکر صراحت سے زیدی سادات کی سکونت کے ضمن میں کیا جاتا ہے۔ زیدی سادات کی تاریخ اور شجرے لکھنے والوں سے اس امر میں شدید غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے زیدی سادات کو ان 12 قصبوں تک ہی محدود کر دیا ہے اور انہیں سادات باہرہ کے نام سے روشن کروایا ہے۔ ان 12 علاقوں میں تہن پور، ڈھانسری، جانسٹھ، چتوڑا، بہاری اور کوال، چھاتروڈ، سمبھلیڑا، کیتھوڑا، میرامپور، ککرولی، کنڈلی وال اور ٹنڈھیرا شامل ہیں۔ اس نام یعنی باہرہ کی مختلف وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ مثلا کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ دہلی کے مینا بازار کی عیاشیوں سے بچنے کے لیے ان سادات نے جو ان فضولیات کو اپنے کردار کے منافی سمجھتے تھے، شہر سے باہر رہنے کی اجازت حاصل کی، اس لیے یہ سادات باہرہ کہلائے۔ سادات باہرہ کی خود تحریر کردہ تاریخوں میں اس نام کی بہت سی وجوہات بیان ہوئی ہیں۔ بقول سید علی رہبر صاحب، سید ابوالفرح واسطی ہندوستان آئے تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ مستورات کو ایک احاطہ بنا کر رکھتے تھے، جس کو لشکری باڑہ بولتے تھے۔ رفتہ رفتہ باڑہ کو بارہا یا باہرہ بنا دیا گیا، جو آج تک مشہور ہے۔ بعض لوگ اس کو ترکی زبان کے لفظ بارہ سے تشبیہ دیتے ہیں، جس کے معنی حصین یعنی قلعے کے ہیں۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ سادات کے اس خانوادے کی شجاعت و وفاداری ایسی قابل اعتماد تھی کہ ان کی حمایت قلعہ مستحکم میں داخل ہونے کے مترادف تھی۔ ایک اور توجیہ کے مطابق یہ سادات دہلی کے باشندے نہ تھے اور باہر سے آئے تھے، اس لیے دہلی والے ان کو باہر کے سید کہا کرتے تھے، لہٰذا اس نسبت سے یہ سادات باہرہ مشہور ہوئے۔ سید علی رہبر صاحب نے اپنی کتاب میں علاقہ بارہا کی نشاندہی کی ہے اور بقول ان کے یہ 12 گاؤں یا قصبے زیادہ تر تحصیل جانسٹھ، ضلع مظفر نگر میں واقع ہیں۔
مگر چند قصبے پٹیالہ، میرٹھ، بجنور، کیرانہ اور سہارنپور کے اضلاع میں بھی پائے جاتے ہیں، بلکہ یہ کہنا مناسب ہے کہ زیدی سادات کی کثرت والے علاقے میرٹھ، مظفر نگر، بجنور اور سہارنپور کے قلب میں واقع ہے۔ کچھ کا قول ہے کہ یہ سادات شیعہ مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور 12 اماموں کے قائل تھے، اس لیے تمام سادات نے متفق ہو کر 12 کے اعداد کی نسبت سے اپنے علاقے کا نام 12 رکھا، جس کی وجہ سے یہ سادات 12 مشہور و معروف ہوئے۔ ناظرین، اس سلسلے میں ہماری طویل اور مفصل گفتگو علامہ سید ذل صادق زیدی الحسینی آف کراچی سے ہوئی۔ علامہ صاحب خصوصی طور پر زیدی سادات کی تاریخ اور ہندوستان میں ان کی آباد کاری اور ان کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہیں۔ علامہ صاحب کے مطابق اس علاقے کا نام 12 یا 12 نہیں بلکہ باہرہ ہے، اور لوگوں نے اس سلسلے میں ٹھوکر کھائی ہے۔ باہر عربی زبان کا لفظ ہے جس سے مراد روشن چراغ یا روشن چاند کے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک فرزند عبداللہ کا لقب عبداللہ الباہر ہے۔ ہندوستان کے اس علاقے میں چونکہ جناب زید شہید ابن امام زین العابدین علیہ السلام کی اولاد سکونت پذیر تھی، اس لیے پورے ہندوستان میں اس علاقے کو ایک روشن چاند یا روشن چراغ سے تعبیر کیا گیا۔ اس علاقے سے علم و فضل اور کرامات کی روشنی پورے ہندوستان میں پھیلی۔ اس نسبت سے صاحبان علم نے اس خطے کو باہر یعنی روشن چراغ سے تشبیہ دی۔ اسی لفظ باہر کی نسبت سے اس علاقے کو باہرہ اور یہاں مقیم سادات کو سادات باہرہ کہا گیا۔ ناظرین، سید ابوالفرح واسطی الزیدی کے 4 بیٹے جو سرہند میں آباد ہوئے، ہندوستان میں زیدی سادات کے مورث اعلیٰ بنے۔ ان 4 بیٹوں اور ان کے علاقوں کا تذکرہ کچھ یوں ہے۔ سید نجم الدین، ان کی اولاد تہن پور اور اس کے مضافات میں آباد ہوئی اور تہن پوری زیدی سادات کہلائی۔ سید ابوالفضائل، ان کی اولاد چھاتروڈ میں آباد ہوئی اور چھاتروڈی زیدی سادات کہلائی۔ سید داؤد کی اولاد نے کنڈلی اور اسی کے مضافات کو اپنا مسکن بنایا اور زیدی سادات کنڈلی کہلائے۔ سید ابوالفراس، جناب ابوالفرح واسطی کے بیٹے سید ابوالفراس کو جھجنیر اور اس کے اطراف کی زمین دی گئی اور ان کی اولاد وہیں مقیم رہی، انہیں جھجنیری سادات کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ اکثر کم علم اور کم فہم افراد زیدی سادات کا سلسلہ یمن کے زیدی فرقے کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ سراسر جہالت ہے۔ زیدیہ فرقے کا ہندوستان اور پاکستان میں موجود زیدی سادات سے دور دور تک کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ یمن کا زیدیہ فرقہ شیعہ اثنا عشری مکتب سے خارج ہے اور مکتب امامت کی بھی معرفت نہیں رکھتا۔ زیدیہ وہ فرقہ تھا کہ جس نے جناب زید شہید کو اپنا سیاسی رہبر اور امام تسلیم کیا، اور بعد میں آنے والے ادوار میں ان کے افکار یعنی زیدیہ کے افکار و نظریات اس قدر بگڑے کہ انہوں نے زید شہید کو اپنا دینی امام ہی سمجھنا شروع کر دیا، حالانکہ حضرت زید شہید نے خود امامت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ وہ خود امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت پر کاربند رہے۔ الزیدیہ کے اب تک 20 امام گزرے ہیں۔ ان کے نظریہ امامت کا اصول یہ ہے کہ ترجیحاً کوئی بھی فاطمی یا حسنی سید جو امامت کا دعویٰ کرے صاحب تقوی، ایماندار، دیندار اور عملی جہاد کا پرچم بلند کر کے ظالم اور غیر شرعی حکومت کے خلاف خروج کرے، وہ ان کا امام ہے۔ اس کے علاوہ غیر سید بھی جو کہ ان صفات سے متصف ہو، ان کا امام ہو سکتا ہے۔ اسی لیے زیدیہ کے اماموں کی فہرست پر اگر نظر دوڑائی جائے تو آپ کو اس میں اولاد امام حسن اور اولاد امام حسین علیہ السلام کے علاوہ دوسرے لوگ بھی نظر آئیں گے۔ زیدیہ کے نظریہ امامت میں عصمت شرط نہیں ہے۔ اس کے علاوہ دیگر عقائد و نظریات میں بھی یہ فرقہ اثنا عشری 12 امامی شیعت سے بہت دور ہے، لہٰذا ہندوستان اور پاکستان کے زیدی سادات کو جو کہ اثنا عشری شیعہ ہیں
فرقہ زیدیہ سے منسوب کرنا سراسر جہالت اور کم علمی ہے۔ تاہم یہ بھی یاد رہے کہ یمن کے زیدیہ فرقہ کی بڑی تعداد نے 1960 یا 70 کی دہائی میں مکتب امامیہ اختیار کر لیا تھا۔ یہ لوگ نہ تو سید تھے اور نہ ہی اولاد زید شہید سے ان کا کوئی تعلق تھا۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔